وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برسنے والی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، لا تحصوها، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد اپنے والدین کے لیے آنکھوں کا سرور، دل کی ٹھنڈک ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ قیامت کے دن والدین کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی سے زیادہ محبت فرماتے تھے، اس صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی برکت کی دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ انس بن مالک، اللہ آپ کی اولاد میں خوب برکت دے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ جب حجاز کی زمین پر طاعون کی وبا پھیلی، طاعون کا مرض پھیلا، لوگ کثرت سے مرنے لگے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے اور بچیاں، پوتوں اور پوتے اور پوتیوں میں سے 150 کے قریب خود اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا۔ 150 بچے اس وبا کے اندر شہید ہو گئے، خود میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اور جو پیچھے بچ گئے تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی اولاد دی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، اس کو اولاد کی دعا دیا کرتے تھے۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر اولاد کا زیادہ ہونا محمود اور پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم فانکم مسئول عنہم، کہ تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اس لیے کہ تم سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے یہ نعمت جو ہمیں دی ہے، اس نعمت کے دینے کے بعد ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم، اولاد کے اخلاق کو سنوارنا، یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہم جو پانی پیتے ہیں تو اس پانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے 2 سوال فرمائیں گے کہ یہ پانی کیسے حاصل کیا اور اس کو استعمال کیسے کیا۔ قیامت کے دن اللہ 2 سوال پوچھے گا۔ جب اتنی چھوٹی نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا تو اولاد جیسی عظیم نعمت ہنستے کھیلتے پھولوں کی طرح
اور کمپیوٹر جیسے ذہین اور فتین دماغ والی اولاد کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہم سے اولاد کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ والدین اولاد کے سلسلے میں غفلت اور لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ جب اولاد بگڑ جاتی ہے، والدین کے لیے درد سر بن جاتی ہے، پھر والدین روتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ خراب ماحول کی وجہ سے بگڑ گیا۔ اور والدین بچے کے بگڑنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری تربیت کی کمی کی وجہ سے، ہماری فکر کی کمی کی وجہ سے میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، اور نہ یہ کہیں گے کہ میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، یعنی نہ تو اپنے اوپر بات آنے دیں گے نہ اپنے بیٹے کے اوپر، بلکہ والدین یہ کہیں گے کہ خراب ماحول کی وجہ سے میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، غلط ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے میرا بیٹا بگڑ گیا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جب گھر کے اندر ماں نماز پڑھتی ہے، بچہ بھی ماں کے ساتھ مصلی پہ آ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پڑھتی ہے، بچہ بھی قرآن پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطری اعتبار سے دین اسلام کا مزاج لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن و دماغ کے اندر دین اور اسلام کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کسی کو دیکھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، والدین اگر اس کی اچھی طرح تربیت نہیں کرتے، اس کو اچھی تعلیم نہیں دیتے، یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو جب والدین اس کو نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچہ دور بھاگتا ہے۔ جب چھوٹا تھا تو یہ زبردستی نماز پڑھتا تھا، ماں مصلی سے ہٹاتی تھی کہ کہیں مصلی کو ناپاک نہ کر دے، ماں اس کو قرآن نہیں دیتی تھی کہ قرآن کی بے ادبی کرے گا، قرآن کی بے حرمتی کرے گا۔ آج جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کی تعلیم اور تربیت کے اندر کمی رہی، اس کے اخلاق خراب ہو گئے، تو یہی بچہ نماز سے اور قرآن سے اور دین سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی طور پر دین اسلام کا مزاج لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ جب ایسی بات ہے تو یہ بگڑتا کیوں ہے؟ بڑا ہو کر کے یہ دوسرے راستے کے اوپر کیوں چل دیتا ہے؟ اس کے ذمہ دار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ٹھہرایا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ والدین اس کی اچھی تربیت نہ کر کے اس کو بد اخلاق بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا بیٹا خراب ماحول کی وجہ سے بگڑ گیا ہے،
غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس خراب ماحول سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے روکنا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے کیوں نہیں اسے خراب ماحول سے بچایا؟ آپ نے برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کیوں نہیں اس کو دور رکھا؟ والدین اس کے ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن والدین سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور والدین کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دوستو اور بزرگوں، جس طرح نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح بچوں کی تربیت، تعلیم و تربیت بھی والدین کے ذمہ فرض ہے۔ جس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو ہمارے بچے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت نہ کی تو دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے درد سر بنیں گے، اور قیامت کے دن بھی یہی بچے ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ بزرگوں اور دوستو، آج کے اس پرفتن دور کے اندر والدین اپنے بچوں کا کہاں کہاں خیال رکھے، والدین بچے کے ساتھ کہاں کہاں سایہ کی طرح چمٹا رہے۔ بچہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہے، فتنے، غلط دوستوں کے رویے اس طرح منہ کھولے بیٹھے ہیں کہ فوراً بچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ایسے پرفتن دور کے اندر اگر ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنی ہے، اگر ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کے اخلاق کو سنوارنا ہے، اگر ہمیں اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے، قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنانا ہے، تو ان بچوں کو دینی مدارس کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ دینی مدارس کے اندر ان کو داخل کروانا ہوگا۔ جس طرح پرانے زمانے کے اندر چند نوجوان جب شہر کے اندر اور اپنی بستی کے اندر اپنے دین اور ایمان کو بچانا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو اپنی گاؤں سے نکل کر جنگل کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائی، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے ان بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی اولاد کو مدارس کے اس کہف کے اندر داخل کرنا ہوگا، مدارس کے اس غار کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرنا ہوگا۔ ہم خود نیک بن جائیں، خود نمازی بن جائیں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی فکر کرنا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہماری دنیا کی یہ آنکھیں بند ہو جائے گی تو ہمیں ایک اور جہان نظر آئے گا، ایک اور دنیا نظر آئے گی۔ اگر دنیا کے اندر ہمیں اپنے بچے کو دینی تعلیم دینے کا، اپنے بچے کو حافظ اور عالم بنانے کا فائدہ نظر نہ آئے، لیکن جیسے ہی ہماری یہ آنکھیں بند ہوگی اور ایک اور جہان ہمیں نظر آئے گا، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنے بچے کو حافظ اور عالم بنانے کا کیا فائدہ نکلا ہے، کتنا بڑا مقام مجھے ملا ہے۔
مکۃ المکرمہ کے اندر جنت المعلیٰ قبرستان ہے۔ ایک اللہ والے ایک بزرگ درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، ان کو نیند آ گئی۔ خواب کے اندر دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہو کر کے بیٹھے ہیں، ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، اپنی اپنی ڈاک وصول کر لو، اپنا اپنا حق وصول کر لو۔ سارے لوگ اس کی طرف تیزی سے دوڑنے لگتے ہیں، لیکن ایک آدمی وہاں پر بیٹھا رہتا ہے۔ بزرگ نے ان سے پوچھا کہ یہ آدمی کیوں بھاگے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ آدمی قبروں سے نکلے ہوئے مردے ہیں، اور جو اعلان کرنے والا ہے وہ حقیقت میں ایک فرشتہ ہے۔ جب بھی کوئی بندہ قبرستان کے اندر آتا ہے، کلام پاک پڑھتا ہے، پڑھ کر کے ان کو بخشتا ہے، وہ فرشتہ لے کر کے آتا ہے اور ان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ اپنا اپنا حصہ اس فرشتے سے لینے کے لیے دوڑے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں؟ فرمایا ہاں۔ وجہ پوچھی، فرمایا کہ دنیا کے اندر میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تھا۔ میرا بیٹا روزانہ قرآن کریم پڑھتا ہے، اپنے پاس پڑھنے والے شاگردوں کو پڑھاتا ہے۔ روزانہ جو شاگرد قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، اور میرے بیٹے کے کھاتے سے میرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے روزانہ ٹنوں کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس طرح تھوڑے تھوڑے پرچون کی طرح ملنے والے ثواب کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہو جائے گی اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم کرنے کا، اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کا کیا نتیجہ اور کیا فائدہ نکلتا ہے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے سعادت مند لوگ ہوں گے، خوش نصیب والدین ہوں گے، جب ان کو ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اپنا نامہ اعمال کھولیں گے، وہ حیران ہو جائیں گے کہ نامہ اعمال تو ہمارا ہے، لیکن اس کے اندر جو نیک اعمال ہے، جو نیکیاں کی ہوئی ہے وہ تو ہماری نہیں ہے۔ میں تو دنیا کے اندر دیکھ کر قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے اندر تو کئی قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ میں تو دنیا کے اندر محلے کی بستی کی مسجد میں جا کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اس نامہ اعمال کے اندر تو حج اور عمرے کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ پھر دیکھے گا کہ نامہ اعمال کس کا ہے، نام دیکھے گا کہ نامہ اعمال تو میرا ہی ہے۔ فرشتے اس کو بتائیں گے کہ نامہ اعمال تمہارا ہی ہے، اور اس کے اندر جو نیک اعمال ہے وہ نیک اعمال تمہاری اولاد کے ہیں۔ تم نے دنیا کے اندر اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی تھی، دنیا کے اندر انہیں قرآن سکھایا تھا، دنیا کے اندر تم نے ان کی اچھی تربیت کی تھی، دنیا کے اندر تم نے ان کے اخلاق کو اچھا بنایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ نیک اعمال کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک اعمال کو آپ کے کھاتے میں لکھتے رہے۔ بزرگوں اور دوستو، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت دنیا کے اندر سورج ہم سے کئی میل، کروڑوں میل دور ہے، لیکن جون جولائی کے مہینے میں شدید گرمی کے اندر ہم 5 منٹ کے لیے دھوپ کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن سورج کئی میل دور نہیں ہوگا، بلکہ سورج ایک نیزہ برابر اوپر ہوگا۔ آپ سوچئے کتنی گرمی ہوگی، زمین پیتل کی ہوگی، آگ کے انگارے کی طرح زمین سلگ رہی ہوگی، اور ہمیں اس وقت، اس دن، اس تپتی ہوئی زمین کے اوپر ننگے پاؤں کھڑا ہونا ہوگا۔ قرآن عظیم الشان گواہ ہے
کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسے موقع پر کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے، اللہ ان سے کہے گا کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ وہ کہے گا اے اللہ، ہم اکیلے جنت کے اندر چلے جائیں؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایک حافظ 10 آدمیوں کو، 10 رشتہ داروں کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ہاں میں نے وعدہ کیا تھا اور میں اجازت دیتا ہوں، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، جن کو چاہو تم اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ادھر ادھر دوڑتے پھریں گے، پتہ نہیں میرا ابا کہاں ہوگا، پتہ نہیں میری ماں کہاں ہوگی، پتہ نہیں میرا بھائی کہاں ہوگا۔ جیسے ہی ان کو نظر آئے گا وہ ان کے ہاتھ پکڑیں گے کہ ابو جان آپ پریشان نہ ہوں، دنیا کے اندر آپ نے ہماری اچھی تربیت کی، دنیا کے اندر آپ نے ہمیں اچھی تعلیم دلائی، قرآن پڑھایا، آج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ ایک ہاتھ میں اپنے والد کا ہاتھ پکڑیں گے، دوسرے ہاتھ میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑیں گے، ان دونوں کو لے کر کے جنت کے اندر نہر کے کنارے پر عالی شان محل کے اندر ٹھنڈی سایہ کے اندر پہنچا دیں گے۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنی اولاد کو حافظ بنانے کا، قرآن پڑھانے کا اور عالم بنانے کا کیا فائدہ نکلا ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی دنیا کے اندر اچھی تربیت نہ ہوئی ہوگی، جنہوں نے دین کے اوپر اپنی زندگی نہیں گزاری ہوگی، اللہ ان سے کہے گا جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ وہ کہے گا اے اللہ، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، لیکن کیا ہم اکیلے جہنم کے اندر جائیں گے؟ ہمیں ہلاک کرنے کا، ہمیں برباد کرنے کا کسی اور کا ہاتھ ہے۔ اے اللہ، دنیا کے اندر ہم تو اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے زندگی گزارتے تھے، ہم اپنے بڑوں سے جو باتیں سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، ہم اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ، ہم کو ان بڑوں نے گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ کے سامنے شکایت کریں گے اے اللہ آپ ہمیں عذاب دیجئے، لیکن ہمارے بڑوں کو، ہمارے والدین کو ہم سے دگنا عذاب دیجئے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر زبردست لعنت برسائیے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اگر ہم دنیا کے اندر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے، تو یہ بچے دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے دل کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ آج ہماری مرضی ہے، اگر ہم چاہیں تو اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت کے اندر پہنچا دے، اور اگر ہم چاہیں تو اپنے بچوں کو ایسا بنائے کہ قیامت کے دن گریبان پکڑ کر گھسیٹ کر کے ہمیں اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے جائے۔ دوستو اور بزرگوں، ہمیں اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے، ان کے اخلاق، ان کو ادب سکھانا، زندگی کے اصول و آداب ان کو سکھانا ہے، اور سب سے بہترین سکھانے کی جگہ اور قلعہ یہ مدارس ہے۔ ہمیں ان بچوں کو مدارس کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ مدارس اہل علاقے کے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جہاں پر مدرسہ ہوتا ہے وہیں پر اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دور دور تک مدرسے کے چاروں طرف ارد گرد جو لوگ، جو آبادی ہیں، ہم ان کو بھی برکت اور رحمت سے نوازتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ آج کل جب بچہ مکتب کے اندر قرآن کریم پڑھ لیتا ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بچے نے چلو قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اب اس کو کسی کام کے اندر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی اور لاپرواہی ہے۔ بچہ قرآن دیکھ کر پڑھا ہے، ابھی تو اس نے قرآن طوطے کی طرح رٹا ہے،
ابھی اسے سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ قرآن نے مجھے کیا پیغام دیا ہے، اللہ نے اس قرآن کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ جب بچہ آگے مدرسے کے اندر جائے گا اور آگے عربی وغیرہ کی کتابیں پڑھے گا، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس وقت بچے کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور اللہ نے اس قرآن کے اندر ہمیں کیا میسج بھیجا ہے۔ پہلی قوموں کے اندر جب قوم لوگ ایک برائی ایک گناہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی تھی، پوری بستی کو تہس نہس کر دیتے تھے، ختم فرما دیتے تھے۔ آج اس امت کے اندر ہر گناہ ہر برائی موجود ہے۔ قوم نوح کی برائی اس امت کے اندر موجود ہے، قوم لوط کی برائی اس امت کے اندر موجود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی برائی اس امت کے اندر موجود ہے، پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی ساری وجوہات ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ دینی مدارس کا ہونا ہے۔ ان مدارس کی وجہ سے، مکاتب اور مساجد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے عذابات کو اور بلاؤں کو ہم سے ٹال دیتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ 70% لوگ اگر گناہ کے اندر مبتلا ہے تو یہ 30% بچے جو مدرسے کے اندر پڑھنے والے ہیں یہ تو صحیح راستے کے اوپر ہے، یہ تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہمارے اوپر سے عذابات کو ٹال دیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کشف کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ایک بستی کے لوگ اتنے گنہگار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو الٹ دو، ان کو ختم کر دو، ان کو تہس نہس کر دو۔ فرشتے آ کر کے دیکھتے ہیں اور اللہ سے جا کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ، جس بستی کے لوگوں کو آپ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے، اس بستی کے اندر چند چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر قرآن کریم پڑھ رہے تھے، کیا پھر بھی ہم اس بستی کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں؟ اللہ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو 40 سال تک ان بستی سے عذاب کو مؤخر کر دو۔ یہ برکت ہے مدارس اور مکاتب کی، اس لیے بزرگوں اور دوستوں اپنی اولاد کو مدارس کے ساتھ جوڑیں، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.